السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں داستان رانی کیتی کے کردار۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے اس داستان کا مختصر سا خلاصہ دیکھا تھا، تو آج ہم اس کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں اس کے مرکزی کردار۔ رانی کیتی کی کہانی کے مرکزی کردار مدر ذیل ہے، جیسے کہ رانی کیتکی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار رانی کیتکی ہے، جو کہ ایک ہیروئن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ رانی کیتی کہانی میں اس وقت سامنے آتی ہے جب عہدیبان اپنا راستہ بھٹک کر باغ میں جا نکلتا ہے اور کیتکی وہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی ہے۔ پہلی نظر میں ہی کیتکی عہدیبان کو چاہنے لگتی ہے، مگر کچھ شرم اور اپنی سہیلیوں کو دکھانے کے لیے عہدیبان پر برس پڑتی ہے۔ کنور معذرت کرتا ہے اور کیتکی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے آرام اور سامان آرائش سے نوازتی ہے۔ جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے تو اپنی ہمراہ مدن بان کو لے کر عہدیبان کے پاس جاتی ہے۔ یہاں بھی نسوانی شرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری گفتگو مدن کی منافعت سے کرتی ہے۔ کہانی میں رانی کیتی کا کردار دوسری مرتبہ تب سامنے آتا ہے جب کیتی کے والد راجہ جگت پرکاش اور سورج بان کی فوجوں کے مابین جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت کنور عہدیبان اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور دیش بھاگ چلے، مگر وہ مثالی شہزادی کا ثبوت دیتے ہوئے انکار کر دیتی ہے۔ کنور کے لیے جان دینے کو تیار ہے، مگر والدین کے نام پر دبا لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس کردار کی پختگی اور اعلیٰ ہمتی کی دلیل ہے۔ پھر آخر میں وہ اپنا پیار اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کس طرح ببوت حاصل کرتی ہے، عہدیبان کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل پڑتی ہے اور آخرکار یہ محبت کی داستان شادی کی صورت میں مکمل ہوتی ہے۔ دوسرا مرکزی کردار ہے کنور عہدیبان۔ اس داستان کا دوسرا مرکزی کردار کنور عہدیبان کا ہے۔ کہانی میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ وہ سیر و شکار کو نکلتا ہے اور ایک ہرن کا پیچھا کرتے کرتے بھٹک جاتا ہے اور وہاں جا نکلتا ہے جہاں کیتکی اور اس کی سہیلیاں جھولا جھول رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کیتکی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس کا سکون اور چین چھن جاتا ہے۔ اس کے دن رات بے چینی میں گزرتے ہیں۔ حالانکہ کنور عہدیبان کا کردار اس کہانی کے مرکزی کرداروں میں سے ہی ہے، مگر سب سے بڑا پر اثر کردار کیتکی کا ہے۔ مگر عہدیبان کا کردار اس قدر اثر انگیز نہیں ہے جتنا کہ کیتکی کا کردار چھایا ہوا ہے۔ ضمنی کردار دیکھیں گے۔ ضمنی کردار کہانی میں وہ کردار ہوتے ہیں جو مرکزی تو نہیں ہوتے، مگر مرکزی کردار سے جڑے ضرور ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے کہانی آگے بڑھتی ہے، جیسے کہ مدن بان۔ اس کہانی میں مدن بان کا کردار بھی اہمیت کا حامل ہے۔ کہانی کو آگے لے کر چلنے میں پیش ہے۔ مدن بان کیتکی کی سہیلی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے کردار میں بھی حوصلہ ہے، پختگی ہے، حوصلے کے ساتھ پختگی بھی ہے اور جان انصاری کا عنصر کڑ کر بڑھا ہوا ہے۔ اس میں وہ اپنی سہیلی کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور کنور عہدیبان کی تلاش میں کیتکی کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ضمنی کردار میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ سورج بان اور جگت پرکاش وغیرہ۔ اس داستان میں دو ضمنی کردار اور بھی ہیں، ایک راجہ سورج بان کنور عہدیبان کا باپ اور دوسرا راجہ جگت پرکاش کیتکی کا والد۔ راجہ سورج بان کو ایک نرم دل اور رحم دل باپ دکھایا گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور راجہ پرکاش کو شادی کا پیغام بھیجتا ہے، مگر جب اس کا پیغام دیا جاتا ہے اور قاصد کو قید کر لیا جاتا ہے تو وہ ایک ظالم بادشاہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ دوسرا کردار جگت پرکاش کا ہے، جس کے سامنے اس کی بیٹی کی خواہش اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کو مد نظر رکھتا ہے اور جنگ میں بھی ظلم کرتا ہے۔ آخر میں پھر بھی اس کی بیٹی کنور سے پیچھے نہیں ہٹتی اور اس کہانی کے انجام میں اس کا باپ مجبور ہو کر ہاں کر دیتا ہے۔ کہانی میں یہ دو محتر کردار ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ایک نہ ہو، مگر سورج بان قصے کے شروع میں اور جگت پرکاش اس کہانی کے آخر میں اولاد کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔